اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اختتام ہو گیا ہے اور عشرہ رحمت آج ختم ہو گیا اور عشرہ مغفرت یعنی دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ جمعۃ المبارک کی شب ہے اور 11ویں روزے کی شب کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو گفتگو کرنے سے پہلے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی آپ سے گزارش یہ کرنی چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو، اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام حق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، اس رمضان المبارک کی فیوز و برکات کے صلہ میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں لوگوں کی مشکلات بھی حل ہوں، اور قرآنی دعائیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کے اوپر ہم آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں اور عمل کر کے آپ اپنی زندگی کے لیے آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، 11 عدد اور 11ویں دن کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور بڑی پرلطف اور مزیدار بات یہ ہے کہ رمضان المبارک 2024 کے اس دوسرے عشرے کا آغاز جو ہے وہ جمعۃ المبارک سے ہو رہا ہے۔ یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والی بات ہے۔ تو آج کا اسم اعظم جو ہے یا علیم الکبیر ہے۔ ہماری جس بھی ویڈیو میں آپ کو اسم اعظم ملے، اس کا ورد آپ تا حیات روزانہ کسی بھی وقت آپ کو جب موقع ملے، کسی بھی نماز کے ساتھ 3 مرتبہ سے لے کے 101 مرتبہ تک آپ اپنی حسب منشا، حسب ہمت آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ورد اپنی زندگی میں ان مقاصد کے لیے، جو مقاصد ہم نے اپنے ان ویڈیو میں بتائے ہوتے ہیں، آپ اپنے دل میں نیت کر کے تو اس مقصد کے لیے وہ اسم اعظم پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور پھر یہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، اور اگر فرض کیا آپ کو رمضان المبارک میں ایسا کوئی موقع نہیں ملتا یا ہماری ویڈیو آپ لیٹ دیکھتے سنتے ہیں، تو آپ چاند کی کسی بھی مہینے میں اس تاریخ کو وہ عمل اس وقت میں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کا جو عمل ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ 11 کا جو عدد ہے، آج کے دن کے حوالے سے، 11ویں دن کے حوالے سے، یہ بیٹے کی شادی اور نیک بیوی کی تلاش کے لیے بہترین عمل ہے۔ تو یہ نیک بیوی کی تلاش بھی ایک بڑا عجیب مہمہ ہے۔ تو خود بھی نیک ہونا بڑا ضروری ہے، اچھے اخلاق والا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے ایسے رشتے تلاش کریں، ایسے ہمسائے تلاش کریں، ایسے لوگ تلاش کریں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوں۔ ہم نے بھی دوسروں کے مزاج کے مطابق درست ہونا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا عمل کیا ہے۔ تو ایک عورت جب بیاہ کے اپنے سسرال جاتی ہے اور یہاں اس کے رشتہ تلاش کیا جاتا ہے، تو بے شمار لوگ اپنی نگاہیں اپنے رشتے کے حساب سے، اپنے تعلق کے حساب سے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سسر کا اپنا معیار ہوتا ہے بہو کے لیے، اور ساس کا اپنا معیار ہوتا ہے، شوہر کی اپنی زندگی ہے، دیور، جیٹھ اور نندیں وغیرہ وہ اپنے اپنے حساب سے ایک امید لگائے بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، سب سے یہاں پہ جو انتہائی مختصر اگر چند لفظوں میں بات کروں تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اخلاق کو بہت بہتر کرنا ہے، بہت اچھا کرنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ میں انشاءاللہ اس پہ بھی جلد ویڈیو بناؤں گا کہ جس سے میاں بیوی کی زندگی بھی آسان ہو اور آپ کو اچھے رشتے بھی مل سکیں، چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ تو ہمارا یہ بس ہر طرف سے کسی نہ کسی خامی اور خرابی کا احتمال رہتا ہے۔ تو جس طرف سے بھی خامی یا خرابی ہو وہ
اس کو درست کرنی چاہیے، اور ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے غصے پہ قابو کرنا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو ایسے ہی رویے کا سامنے سے بھی صلہ ملے گا۔ تو آج کے دن کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو بیٹے کی شادی درکار ہے اور اچھی نیک اور صالح بہو چاہیے، اور شوہر کے لیے نیک اور صالح بیوی چاہیے، تو یہ اس میں اعظم کا آپ اپنا ورد رکھیں وقتاً فوقتاً۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں تھوڑی سی اسکرین بڑی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آج بروز جمعۃ المبارک 11ویں روزے کو آپ نے سحری کرنے کے بعد جب اذان ہو جائے تو فجر کی 2 سنتیں ادا کریں، اور اس کے بعد قبلہ رو ہو کر حسب دستور اللہ کے حضور سجدہ میں سر جھکا کر سب سے پہلے مغفرت طلب کریں، اور اس کے بعد مذکورہ آیت مبارکہ صرف 7 مرتبہ، زیادہ لمبا نہیں، کوئی بوجھ والی بات نہیں ہے۔ یہ مذکورہ آیت مبارکہ یہ جو 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل، اس سورہ کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، تو اس کی آیت نمبر 80 کی آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اپنے قرآن پاک سے تلاوت کرنی ہے، اس کو زبانی یاد کر کے آپ تلاوت کر لیں۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں، بڑا پرلطف ترجمہ ہے اس کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ، تو مجھے ہر مرحلہ میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ اس سے نکال، اور اپنے ہاں سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو مددگار ثابت ہو۔ اچھا، یہ اس کا ترجمہ ہے آیت مبارکہ کا۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کو ایک بڑی مزیدار بات یہ میں بتاؤں کہ یہ دعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ان کی دعا ہے۔ تو یہ وقت آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی مراد پوری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ کا مقصد حاصل ہوگا۔ تو یہ بات میری یاد رکھا کریں کہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے بھی 3 مرتبہ اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ فرض ادا کریں، اور پھر مسنون تسبیحات کے بعد، یعنی جو فرض کے بعد تسبیح جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور کچھ یا حی یا قیوم بھی پڑھتے ہیں، یا جو بھی آپ نے 3 تسبیحیں تو مسنون ہیں، اور چوتھی تسبیح آپ کوئی اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ پھر جو آپ کا یہ اسم اعظم ہے یا علیم القبیر 11 عدد کے حوالے سے، 11ویں دن کے حوالے سے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان تسبیحات کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا یہ جو مقصد ہے بیٹے کی شادی کا، یا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا متلاشی ہے، بیوی کے لیے وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو دعا کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ دعا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، عظمت اور کبریائی بیان کریں، اور پھر اپنی عاجزی اور انکساری بیان کریں، اور سب سے بڑی جو ضروری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ امید وابستہ نہیں کریں۔ امید جو ہے یہ مخلوق کے ساتھ وابستہ کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ یقین کامل رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مراد ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ پر یقین رکھیں، امید یا بھروسہ نہیں، یقین کامل رکھیں، انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ اور آخر میں چھوٹی سی یہ عرض کرتا چلوں کہ نیک بیوی
مرد اپنے لیے نیک بیوی تلاش کرتا ہے، عورت اپنے لیے نیک شوہر تلاش کرتی ہے، اور ان دونوں کا مقصد ہوتا ہے، مگر اس میں ایک نسل در نسل کا بگاڑ جو چلتا چلا آ رہا ہے، اور جاہل لوگوں میں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں، یا پھر بیٹے کا جو گھریلو ماحول ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اخلاقیات بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، حوصلے، صبر اور برداشت کی قوت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جس طرح کے مرد کو اپنے حسب منشا ایک اچھی اور نیک بیوی چاہیے ہوتی ہے، تابع دار بیوی چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح بیوی کو بھی ایک محبت کرنے والا شوہر چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ جلدی ایک ویڈیو بنائیں گے، جس میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے، آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سن کے لطف آئے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اس معاملے میں کہ بیٹے کی شادی کا کوئی استخارہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنا وائس میسیج ہمیں سینڈ کریں، تو ہم آپ کا وائس میسیج سن کے تو آپ کو پھر اس کا استخارہ کا عمل کر کے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو پیغام ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو علم عطا ہوگا قرآن پاک سے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں پھر یہی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ میرا یہ پیغام حق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔